إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزت مآب خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رجب اور مروجہ بدعتیں. حاضرین جمعہ، نیکی کا اجر و ثواب اسی وقت ملتا ہے جب وہ نیکی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کی گئی ہو. ضروری نہیں کہ ہر نیک کام جو ہمیں نیک نظر آئے اور اس پر اجر و ثواب ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ ہر وہ نیک کام جو اللہ کی کتاب میں یا احادیث رسول سے ثابت ہے تو وہی کام، وہی نیک کام پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اسی پر اجر و ثواب بھی ملے گا. جس کی مثال یوں سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں مل گئی. تو یہ بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے، یہ نیکی کا کام ہے اور اس پر ہم کو دلیل بھی ملتی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہم کو اجر و ثواب ملیں گے. اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے سجدہ بھی، اور اس میں وہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یعنی جتنا لمبا سجدہ کرے گا وہ اپنے رب سے گفتگو کرے گا، اس کے اجر و ثواب حسنات بڑھتے جائیں گے. اب کوئی ایک آدمی یہ سوچے
کہ قرآن کی تلاوت سب سے بڑی نیکی، قرآن کی تلاوت پر اجر و ثواب کی بھمبار ہے، اور بندہ سجدے میں رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کیوں نہ سجدے میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ایک تو سجدہ مقرب کرتا ہے بندے کو اللہ سے، یہ سب سے بڑی نیکی، اور قرآن کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بڑی نیکی، اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ یہ جو دونوں نیکیاں ہیں میں بیک وقت کروں اور اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں اور زیادہ مجھے اجر و ثواب ملے، نیکی ملے، تو میں سجدے میں بھی قرآن پڑھنا لگ جاؤں تو کیا اسے نیکی ملے گی، اجر و ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ تو دونوں نیکیاں ہیں، لیکن دونوں کا اپنا وقت ہے، اپنے احکامات ہے۔ لیکن کوئی اپنی عقل سے اپنی طرف سے یہ سوچے کہ میں سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں گا جبکہ میں رب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اور قرآن کی تلاوت پر اور زیادہ اجر و ثواب ہے، تو سجدے کا قربت ایک چیز ہے اور قرآن کی تلاوت کی نیکی ایک چیز ہے، تو جب دونوں مل جائیں گے کتنا اجر و ثواب ہوگا، یہ اپنی دماغ سے اپنی عقل سے اگر کوئی سوچے گا تو اس کی سوچ اور عقل ہوں گی، اس کو رتی برابر ذرہ برابر بھی نیکی اور اجر و ثواب نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ نیک کام کر بظاہر تو نیک دکھ رہا ہے لیکن وہ نیک کام قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اس مثال کے تحت سارے مسائل جو اختلافی پائے جاتے ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر عقل و دانش والے لوگ ہوں گے۔ تو اگر عقل و دانش والے لوگ ہوں گے، اگر اس مثال کو سمجھیں گے اور اس مثال کو ان اختلافی مسائل پر فٹ کریں گے جو اختلافی مسائل آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان مسائل کا حل ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھا، رجب کا مہینہ اور اس کی مروجہ بدعتیں، چونکہ رجب کا مہینہ ہی چل رہا ہے اور جب ہمارے ممبر سے اصلاح کے، اخلاق کے اور دینی بھائی چارگی کے جہاں واعظ و نصیحت ہوتی ہے تو سب سے پہلا حق یہ ہے اس ممبر کا کیا یہاں سے بدعت کا رد کیا جائے، شرک کا رد کیا جائے، توحید کے علم کو بلند کیا جائے۔ یہ سب سے ہاں اخلاق ایک چیز ہے، اصلاح ایک چیز ہے، بھائی چارگی ایک چیز ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اسلام میں مطلوب ہے، لیکن سب سے پہلے جو بدعات اور خرافات دین میں پائی جاتی ہے اسلام میں، اس کا رد اگر ممبر رسول سے نہیں کیا جائے گا تو ہم نے ممبر رسول کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے ضروری بھی ہے کہ رجب کی ان بدعاتوں کا ذکر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ لوگ اس کو عمل سمجھتے ہیں نیک، لوگ اسے اجر و ثواب کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم یہ عبادت کریں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے، اجر و ثواب ملے گا، جبکہ نیکی پر اجر و ثواب اسی وقت ہے جب وہ فرمان رسول ہو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا ذکر ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اگر اپنی طرف سے نیکی جان کر اس پر عمل کرے گا تو اسے ثواب ہرگز نہیں ملے گا، یہ چیز یاد رکھیے۔ تو رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، 3 مہینے لگاتار مسلسل ہے اور رجب کا یہ مہینہ، ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، کب سے؟ آج سے اور ابھی سے نہیں، بلکہ جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب جو ابھی چل رہا ہے۔ اور چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی اسلام آنے سے پہلے ان مہینوں کی حرمت میں یہ تھی کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی ملتا تو اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے بدلہ نہیں لیتا، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حرمت کو اسلام میں برقرار رکھا، کیوں؟ ایک اچھی چیز ہے، ایک انسانیت اس میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک حرمت ایک طرح کا تو انسان کو ہر وقت ہمہ وقت گناہوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، لیکن خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں انسان کو اپنے آپ کو، ایک مسلمان کو ہر ایک گناہ سے بچا کے رکھنا ہے، احتیاط رکھنا ہے کہ کہیں
ان رجب کے مہینے میں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ ویسے تو سال بھر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، لیکن اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی حرمت کی بقدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو تم گناہوں سے دور رکھو۔ یہ حرمت یقیناً ثابت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج دیکھیے کہ مسلمانوں میں کتنی ایسی بدعتیں عام ہو چکی ہے اسی رجب کے مہینے کی وجہ سے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف محرم مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے کہا ہے۔ جہاں نبی نے یہ بتایا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے یقیناً، اس میں گناہوں سے بچنا چاہیے یقیناً، تو کیا وہ آج جو بدعتیں ہمارے سماج میں رائج ہے، جو ہمارے سماج میں دھڑلے سے ان بدعت و خرافات پر عمل کیا جا رہا ہے، وہ بھی اجر و ثواب کی نیت سے کیا ان اعمال کو بتانا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ نے، چلو نبی نے بتایا، کیا صحابہ ہم تک نہیں پہنچائے جس طرح پورے دین کو ہم تک پہنچایا، ایک ایک حکم کو ہمارے سامنے رکھا؟ کیا صحابہ نے نعوذ باللہ خیانت کی؟ ایسا تو ہرگز نہیں، کیونکہ صحابہ کی شہادت تو اللہ نے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ کر ان کی تو شہادت اور ان کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ تو جہاں نبی نے نہیں بتایا ہے، نہ صحابہ نے اس کو عمل کیا ہے، تو وہ آج بدعتیں، جو وہ اعمال جو آج مسلمانوں میں رائج ہے، وہ کھلم کھلا بدعتیں اور خرافات ہیں۔ حاضرین جمعہ، رجب کے مہینے میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں، میں آپ کے سامنے چند بدعتوں کا جو بہت عروج پر کی جاتی ہیں، یہ دراصل شیعوں سے ادھر آئی ہوئی بدعتیں ہیں۔ شیعوں میں تو بہت ساری بدعت ہے۔ محرم کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے، شب برات جو بنائی جاتی ہے شعبان میں، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، اس کی بھی، یہ سب شیعوں سے آئی ہوئے۔ جلسے جلوس عروس نکالنا سب شیعوں میں سے آیا ہوا ہے۔ کیوں مسلمانوں کو کھوکھلا کیا جائے اور ان کو ان کے اصل دین سے محروم کر کے، اصل دین کی تعلیمات کو پامال کر کے، ان کی ذہنوں میں، ان کے اعمال میں بدعت و خرافات کو رواج دیا جائے اور وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے اندھا دھند، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں سب سے پہلی جو بدعت ہے وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ کیا ہے؟ اس مہینے کے پہلی جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی جانے والی ایک نماز ہے جسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح شب برات میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ وہ بھی ایک کھلم کھلا بدعت ہے۔ بالکل اسی طرح رجب کے مہینے میں اس بدعت پر کھلم کھلا اور دھڑلے سے عمل کیا جاتا ہے۔ کیا؟ صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، جو مغرب یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے، جمعہ شروع ہو جاتا ہے عربی دنوں کے اعتبار سے، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، تو مغرب کے بعد سے عشاء کے درمیان جو پڑھی جانے والی نماز ہے صلاۃ الرغائب ہے۔ اب میرے بھائیوں، ایسی کوئی نماز کا ذکر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، نہ خلفائے راشدین کے عمل سے ملتا ہے، نہ عشرہ مبشرہ کے عمل سے ملتا ہے، نہ ہی ان کے بعد عام صحابہ سے ملتا ہے، اور نہ ان کے بعد تابعین، ائمہ حدیث، ائمہ اربعہ، محدثین، علماء سلف، کسی سے بھی عمل نہیں ملتا۔ پھر یہ عمل کہاں سے آیا؟ فقہائے حنفیہ کی ایک کتاب ہے در مختار، اس کی شرح ہے رد المختار کی شرح ہے، در مختار کی شرح ہے رد المختار۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ الرغائب کی جو ایجاد ہوئی، اس بدعت کی ایجاد سن 480 ہجری میں ہوئی۔ سن 480 ہجری میں صحابہ کے، نبی کے زمانے کے بہت بعد، صحابہ کے بھی زمانے کے بہت بعد، تابعین اور تبع تابعین کے کئی سالوں بعد اس بدعت کی ایجاد ہوئی ہے۔ اور یہ صلاۃ الرغائب سن 480 ہجری میں جو ایجاد ہوئی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اس کی ایجادی 480 ہجری میں، جب تک کہ پورا اسلام اور مکمل ہو چکا تھا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، ائمہ اربعہ کا، تابعین کا دور ختم ہو چکا تھا، تبع تابعین کا دور ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ پھر اس سے پتہ چلا، اس کی ایجاد ہی سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق دین اسلام سے ہرگز نہیں، لیکن پھر بھی آج منائی جاتی ہے، آپ ان کو سمجھائیے لیکن نہیں سمجھیں گے۔ آپ بتائیے، ارے نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، اچھا کام ہے، نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ نہیں۔
لیکن کسی عمل کو مخصوص کر لینا اور اس پر عمل کرنا اپنی عقل سے، تو یہ مخصوص کرنا، تم نے اسے مخصوص جو کیا، اس کی دلیل کہاں لائے؟ یقیناً نوافل پڑھنا چاہیے، نوافل کے جو اوقات ہے اس میں پڑھیے، آپ نوافل سال بھر پڑھیے، لیکن خاص رجب کے مہینے میں اور وہی بھی پہلی ہی جمعہ کی رات میں پڑھنا، تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ مخصوص کی دلیل کہیں نہیں ہے۔ ہاں اگر جس عمل پر مخصوص کی دلیل، کسی بھی عمل پر کسی خاصیت کی دلیل قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو اس پر کیجیے عمل، اور اس پر عمل کرنے سے یقیناً اجر و ثواب ملے گا ہی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی شروع مثال میں بتا دیا کہ کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب اسی وقت ہے جب قرآن و حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بدعت ہے جو صلاۃ الرغائب کے نام سے آج مسلمانوں میں اور خاص طور پر بریلویوں میں اور تھوڑی تھوڑی تبلیغ حضرات میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے نہیں ہوں گے لیکن عمل پایا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہوئی بدعت ہے۔ اسی طرح دوسری بدعت کیا ہے؟ اس ماہ رجب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت پر مجلس قائم کرنا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور ان مجالس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونا، طبلے بجانا، گانے لگانا اور قوالیاں لگانا، یہ ساری بدعت ہے جو اسلام کی بنیاد کو دھا رہی ہے اور اسلام کی دعوت، اسلام کے پرچم کو، اسلام کی ثقافت و تہذیب کو بدنام کر رہی ہے۔ کیا اسلام میں طبلے بجانا اور گانے بجانا ہے؟ اسلام میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے، لیکن ایسی مجالس میں آپ دیکھیے بے پردگی عام ہوتی ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط پایا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھیے کہ جو بھی جانور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال نہیں، حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے، اور یہ شرک ہر سال رجب کے مہینے میں ہوتا ہے، اور شرک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اجر و ثواب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں نا اس کو شرک، اور یہ بدعت بھی عام ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو بدعت اسی مہینے میں، وہ کیا ہے؟ رجب کے کنڈے ہیں جو 22 رجب کو بنائے جاتے ہیں، اور اس پر بھی ایک داستان، بہت عجیب و غریب داستان ہے، اور یہ کس کے نام پر بنائے جاتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، جو حضرت علی کے پوتے باقر تھے، امام جعفر صادق، ان کے نام پر بنائی جاتی ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ جو رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے بنایا جاتا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ایک من گھڑت داستان اور عجیب داستان ہے، اور وہ داستان کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کا علم ہو کہ جو بناتے ہیں وہ اس داستان کو پیش کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم مناتے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب میں آپ کو یہ داستان نہیں ملیں گی، بلکہ من گھڑت موضوع داستان ہے۔ کیا ہے وہ داستان؟ کہ مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا جو لکڑیاں کاٹتا تھا، اس کی زندگی تنگ و دست میں گزر رہی تھی، تو وہ مدینہ سے باہر نکلا کمانے کے لیے، پیسوں کے لیے۔ کیوں؟ تنگ و دست میں زندگی گزر رہی ہے تو مدینہ سے باہر نکلا کہ میں کچھ کماؤں، تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا، اور 12 سال تک وہ گھر آیا نہیں، 12 سال تک پھرتا رہا تلاش میں، اور اس کی بیوی یہاں ایک وزیر کے محل میں کنیز کے طور پر جھاڑو مارنے لگی، غلام کے طور پر۔ ایک دن یہ اس کی عورت بیوی یہاں محل میں جھاڑو مار رہی تھی محل کے باہر، تو وہاں سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج 22 رجب ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر آج کی تاریخ میں جو میرے نام سے فاتحہ دے کر کنڈے تقسیم کرے گا تو اس کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مشکل ہے، وہ حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جھاڑو مار رہی تھی جو بیوی اس کی محل کے باہر، اس نے سن لیا اور وہ گھر گئی اور ان کے نام کے کنڈے بنائے اور فاتحہ دیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیے حلوے کی پوریاں انہوں نے بتایا کہ جو آج حلوے کی پوریاں بنا کر تقسیم کریں گا اس کی جو بھی ضرورت ہوں گی، جو بھی مشکل ہوں گی، وہ دور ہو جائیں گی۔ اس عورت نے، اس کی بیوی نے، وہ لکڑہارے کی بیوی نے سنا اور جا کر ایسا عمل کیا، تو وہ لکڑہارے کو اچانک 12 سال جو پھرتا رہا،
جس کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا، اچانک اس کو ایک مدفون خزانہ مل جاتا ہے، ایک دفن کیا ہوا زمین میں خزانہ مل جاتا ہے اور راتوں رات مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ گھر میں آتا ہے اور اسی محل کے سامنے، جس محل میں اس کی بیوی کام کر رہی ہوتی ہے، اسی محل کے سامنے ایک شاندار بنگلہ بڑا گھر بناتا ہے اور اس میں رہنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب دیکھتی ہے وزیر کی بیوی کہ اس کی بیوی تو ہمارے گھر میں جھاڑو مارتی تھی، آج اس کا اتنا بڑا گھر کیسے ہوا، تو اس کو بلواتی اور پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، تم تو تنگ دستے میں مشکل میں تھے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس کی بیوی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈے بنائے اور تقسیم کر دیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا جو کرے گا اس کی ہر مشکل اور ہر ضرورت پوری ہو جائیں گی اور ہر مشکل سے آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اس وزیر کی بیگم نے کہا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کہیں سے تمہارے شوہر نے یہ خزانہ چرایا ہوگا۔ تو اتنا وزیر کی بیوی کو اتنا کہنا تھا کہ اس نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی بات کی توہین کی بول کر اس کے شوہر کو یعنی وزیر کو معزول کر دیا گیا وزارت سے، اور دونوں میاں بیوی کو بادشاہ نے اپنی وزارت سے معزول کر کے ہکال دیا اپنے محل سے، اور ایک خائن جو بہت ہی ظالم وزیر تھا اس کو رکھ دیا۔ اور اس وزیر نے، اور یہ وزیر جو پہلا وزیر اور اس کی بیوی یہاں سے نکل گئے۔ کیوں وزارت سے وہ معزول ہو گیا؟ کیونکہ اس نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی بات کی توہین کی۔ اب جب وہ نکل گئے تو اتفاق ایسا ہوا، جس دن وہ نکلے اسی دن بادشاہ کا بیٹا بھی شکار پر گیا ہوا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، تو بہت دیر بھی بادشاہ کا بیٹا آیا نہیں۔ اور جب یہ وزیر اور اس کی بیوی گھر سے نکلے تھے، ان کے پاس صرف 2 درہم تھے۔ 1 درہم کا انہوں نے خربوزہ لیا اور رومال میں باندھا، اور 1 درہم اپنے پاس رکھے اور لے کر چلے گئے راستے میں۔ اور بادشاہ کا بیٹا بھی اس دن شکار پر گیا ہوا تھا۔ تو جو وزیر تھا دوسرا خائن وزیر، جس کو بادشاہ نے دوسرا وزیر بنایا، اس نے پہلے والے وزیر کے خلاف بھڑکایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اس کو سلطنت سے معزول کر دیا، وزارت سے ہٹا دیا ہے، تو اس نے دشمنی میں کہیں آپ کے بیٹے کو قتل نہیں کیا ہوگا؟ تو بادشاہ نے سوچا ہاں ہو سکتا ہے، تو اس نے دونوں کو پکڑ کے لاؤ بولا، پکڑ کے لانے کا حکم دیا۔ اور جب دونوں میاں بیویوں کو پکڑ کے لایا گیا، تو چونکہ انہوں نے 1 درہم میں خربوزہ لیا تھا، تو وہ خربوزہ رومال میں تھا، تو جب دیکھا کہ رومال جب کھولے تو اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا، تو بادشاہ کو سچ میں یقین آ گیا۔ بادشاہ نے ان کے لیے سزائے موت مقرر کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر جب دونوں میاں بیوی جیل میں گئے تو وزیر کہنے لگا میں نے تو آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ میں نے ناانصافی نہیں کی، تو میرے ساتھ اتنی پریشانی اور مصیبت کیوں آئی؟ تو وزیر کی بیوی نے کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، قصور تو میرا ہی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ہوئی بات کو ٹھکرایا اور ان کی توہین کی، جس کی سزا آج تک مل رہی ہے۔ تو دونوں میاں بیوی جیل میں ہی توبہ کرنے لگے اور ان کی کرامات کو اقرار کرنے لگے۔ تو تھوڑی دیر میں بادشاہ کا بیٹا بھی شکار سے واپس آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو جب بیٹا دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتا ہے، تو وہ جا کر وزیر سے اور اس کی بیوی جو جیل میں رہتے پوچھتا ہے، تو وہ ساری کہانی سناتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تھا اور راتوں رات ہم نے توبہ بھی کر لی۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے، وزیر کو چھوڑ بھی دیتا ہے اور پھر اس کو وزارت پر رکھتا بھی ہے، اور پھر بادشاہ کیا عوام بھی امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بنانا شروع کر دیتی ہے، جو کہ ایک من گھڑت داستان ہے۔ یہ صرف نہ کسی کتاب میں ملیں گی، نہ کسی موضوع روایت میں ملیں گی، نہ کسی ضعیف روایت میں یہ آپ کو واقعہ ملے گا، لیکن اس کو ہوا دیا گیا اس واقعے کو، تو آج یہ واقعہ دلیل بن گیا ان لوگوں کے لیے جو 22 رجب کو کنڈے بناتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف یہ من گھڑت قصہ منسوب کرتے ہیں، جو کہ جھوٹا ہے۔ ایک وجہ 22 رجب کو کنڈے بنانے کی یہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب جھوٹی داستان رکھی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے۔ اور 22 رجب کو کنڈے بنانے کی ایک وجہ اور کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 22 رجب کو۔ تو شیعوں نے کیا کیا، آپ کی وفات کی خوشی پر یہ کنڈے بنائے۔ یہ شیعوں نے کیا کہ آپ کی وفات پر مسلمانوں میں خوشی منائی جائے، تو انہوں نے حلوے بنانا شروع کیے اور 22 رجب کو کنڈے بانٹنا شروع کیے۔ ایک صحابی امیر المؤمنین جو کاتب وحی ہے،
ہمارے امت کے ماموں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ ان کی وفات پر مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے انہوں نے، یہ شیعوں نے دراصل یہ رجب کے کنڈے مسلمانوں کے اندر اس طرح ایجاد کیے اور اس پر دھڑلے سے عمل کیا جا رہا ہے، اور 22 رجب کو کنڈے بنائے جاتے ہیں، حلوے تیار کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور مسلمان اس کو اجر و ثواب کی نیت سے کھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ یہ شیعوں کی سوچی رچی سازش ہے کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ کی وفات پر مسلمان خوش منائے، جو ہمارا مقصد ہے آج وہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کیا یہ بدعتیں نہیں پائی جاتی ہیں؟ یقیناً پائی جاتی ہے، اور اتنی دور مت جائیے، خود جو بریلیوں کے امام ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، وہ اپنی کتاب احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پر کیا لکھتے ہیں؟ وَمَن يَكُنْ يُطْعَنُ فِي مَعْوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو بھی معاویہ پر لعن و طعن کرتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی معاویہ پر لعن و طعن کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے یہ رجب کے کنڈے کس میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ انہی بریلوی حضرات میں۔ ان کے خود امام کہہ رہے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہن بنایا گیا ایسا، ان کے ذہن میں یہ بٹایا گیا کہ یہ اسلامی شعار ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی کا ذریعہ ہے، اور جہاں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اس بدعت کو عام کیا گیا، وہیں پر 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو چھپا کر اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اگر چلو بالفرض مان بھی لیا جائے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف، اگر چلو جھوٹا ہی قصہ مان لیا جائے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس دن حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا انتقال ہوا ہے، تو اگر اس کی اجازت ہوتی بھی تو مسلمان نہیں بناتے۔ ایک تو اجازت ہے ہی نہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں 22 رجب کے کنڈے منانا۔ اگر ہوتی بھی تو کہ ایک مسلمان نبی کے ماموں کی وفات کی خوشی منائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے دور کے امیر المؤمنین بھی رہ چکے ہیں، تو ان شیعوں نے اس چیز کو چھپایا۔ 22 رجب کو حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے، اس کو چھپا دو اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر کے ان بدعات کو عام کر دو۔ تو یہ ایک بدعت ہے۔ اور ایک بدعت کیا ہے؟ اسی رجب کے مہینے میں کہ 27 رجب کو شب معراج کے زوم و گمان میں جشن منانا، جبکہ امام ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں فرمایا ہے کہ امام زہری اور عروہ نے حاکم سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال یا 16 مہینے کا پہلے کا، یعنی مکہ کا ہی ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، نہ کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں۔ جس طرح آج لوگوں کا گمان ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی ہے تو اس دن جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں، جس کا ثبوت دین اسلام سے نہیں ملتا، لیکن اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ تکلیف یہی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم رد بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے نام لے کر ہم یہاں سے کہتے ہیں تاکہ ان بدعات کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس پر موت ہو جائیں گی، کل حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امت محمدیہ حوض کوثر پیتے رہیں گے، تو کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ صحابہ ان کو دور کریں گے کہ تم یہاں آنے کے لائق نہیں، نبی کریم صحابہ نہیں، فرشتے ان کو دور کریں گے کہ تم حوض کوثر کے لائق نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرشتوں سے کہیں گے یہ تو میری امت ہے، یہ میرے امتی ہے، آپ ان کو کیوں منع کر رہے ہیں حوض کوثر پر آنے کے لیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے محمد تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے تمہارے دین کو تبدیل کر دیا، نئی بدعتیں ایجاد کر لی اور اس پر عمل کرنے لگے، اور آج اسی بدعتوں پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، تو اس بات کے لائق نہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پیے۔ تو اس لیے بدعت کا رد کرنا ضروری ہے کہ جہاں تم بدعت پر خاتمہ ہوگا تو نبی کے ہاتھ سے جام کوثر سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، ان بدعتوں کو دیکھیے، کیا ایک بھی بدعت، ایک بھی عمل، جتنے عمل میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، کیا اس میں سے ایک بھی عمل
ایسا ملتا ہے کیا صحابہ نے اس کو کیا ہے یا پھر صحابہ کے بعد تابعین نے تابعین نے؟ ہرگز نہیں. ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت سے ثابت ہو یا صحابہ کے عمل سے ثابت ہو، لیکن پھر بھی آج مسلمان اس کو عبادت کے طور پر، نیکی کے طور پر، اجر و ثواب کی نیت کے طور پر کر رہے ہیں، اور ان بدعات کا، خرافات کا دھڑلے سے وہ رد بھی کرتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں جھوٹی دلائل دے کر. جبکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور خود علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے جتنی احادیث پائی جاتی ہے، یا تو وہ فہی مکذوبہ او موضوعہ او ضعیفہ، یا تو وہ جھوٹی ہے یا من گھڑت کہانیاں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، او ضعیفہ یا تو ضعیف تو ہے کم سے کم. یعنی تینوں ایسی چیز ہے وہ روایات جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی مرفوع ہے، نہ ہی موقوف ہے. یعنی مرفوع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، موقوف جو صحابہ کا فرمان ہو، نہ ہی وہ مرفوع پائی جاتی ہے نہ ہی موقوف، بلکہ یا تو جھوٹی ہے او موضوعہ یا من گھڑت ہے، او مکذوبہ یا پھر او ضعیفہ یا پھر ضعیف ہے. تو کون؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، بڑے بڑے علامہ نے اس کے تعلق سے فرمایا. اور خود عصر حاضر کے جو تھے علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کو جو شب معراج کے طور پر منائی جاتی ہے، اس کی دلیل نہ صحابہ سے ملتی ہے نہ ہی اللہ کے رسول، کیونکہ معراج کے بعد کتنے دنوں، کتنے ایک لمبی مدت تک آپ صحابہ میں موجود رہے. آپ صحابہ کے درمیان معراج کے بعد، اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد ایک لمبی مدت تک آپ موجود رہے صحابہ کے درمیان. اگر ایسا ہوتا کہ اس دن جشن منایا جائے، خاص عبادتیں کی جائے، روزے رکھے جائے اور نمازیں پڑھی جائے، تو کیا صحابہ کو اللہ کے رسول نہیں بتاتے، جنہوں نے ہر ایک بات کی تائید کی ہے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اپنے حکم پر لگایا ہے وہ بلا چونچرا اس پر عمل بھی کیے ہیں، تو کیا اس بات کا حکم نہیں دیتے؟ اگر کوئی ایسی بات پائی جاتی تو یقیناً دیتے، لیکن نہیں دیا. تو نہ نبی کی زندگی میں کتنے بار معراج کے دن آئے، لیکن کبھی آپ نے ایسا حکم نہیں دیا. نہ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیے کتنے بار معراج کے دن آئے، نہ انہوں نے کبھی ایسا کیا. تو یہ بدعت مسلمانوں میں بات کی ایجاد کی ہوئی ہے جو مسلمان اجر و ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں. اور خاص طور پر رجب کے مہینے میں اور نفلی روزے بہت رکھے جاتے ہیں. نفلی روزے، حالانکہ اگر کوئی پیر جمعرات کا روزہ 13-14-15 عربی تاریخ کی روزے رکھتا ہے، جو برابر رکھتے آیا ہو، خاص رجب میں نہیں، برابر رکھتے آیا ہے، اس کے لیے کوئی زجر و توبیخ نہیں ہے. لیکن جو رجب کے مہینے کے لیے روزے رکھے، اس کے لیے کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک روایت ہے حضرت عمر جو صحیح روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو دیکھتے کہ ماہ رجب میں روزے رکھ رہے ہیں کثرت سے، تو ان کے سامنے برتن رکھتے کھانے کا اور ہاتھ میں کوڑا لے کر ان کو چوٹے مارتے کہ یہ کھاؤ، اور فرماتے کلو فإنہ شہر کان تعظمہ الجاہلیہ، کھاؤ پیو، کیونکہ یہ مہینے کی شہرت، یہ مہینے کی تعظیم کرنا، ایسی تعظیم جو اسلام میں نہیں ہے، یہ جہالتی تعظیم ہے، یہ جہالتی احترام ہے جس سے اسلام نے روکا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عمر فاروق اگر کسی کو دیکھتے کہ اگر ماہ رجب میں روزہ رکھ رہا ہے تو اسے پکڑتے اور اس کے سامنے برتن رکھتے اور اپنے کوڑے سے مار کر اسے چوٹ پہنچا کر کہتے کھاؤ، کیونکہ ایسی تعظیم کرنا اسلام نے نہیں سکھایا. حرمت کے مہینے میں ہے تو اتنا ہی ہے جتنا صحابہ نے عمل کیا اور جتنا نبی نے اس کے تعلق سے بتایا. تو ماہ رجب میں کثرت سے صیام یعنی روزے رکھے جاتے ہیں. یہ بھی ان بدعتوں میں سے ہیں جو بعد کی بدعت ہے. اور میرے بھائیوں، ان ساری بدعتوں کا خلاصہ آپ اس مثال سے دیکھیے جو میں نے پہلے بیان کی خطبے کے شروع میں، اور پھر اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کے اس فرمان کو سامنے رکھیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اور دوسری جگہ فرمایا من احدث فی امرنا، کہ جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، دین میں یعنی دین میں مطلب جو نیکی سمجھ کر کرے، جو اسلام کی تعلیمات سمجھ کر کرے، جو اجر و ثواب کی نیت سے کرے، لیکن وہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے،
تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایجاد کی ہوئی چیز کے تعلق سے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جو ان چلو ایجاد ہو گئی بدعت، لیکن جو ان بدعات پر عمل کریں گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر احکام شریعت کی مہر نہیں، جس پر رب کی مہر نہیں ہے، جس پر نبی کی مہر نہیں ہے، نہ صحابہ کی تعلیمات کی، نہ نبی کے احکامات کی، نہ نبی کے فرامین کی، نہ قرآن کی تعلیمات اور احکامات کی مہر ہے اس عمل پر، وہ عمل کتنا ہی خوب تمہارے نظر میں کیوں نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ان بدعات کو جو آپ کے سامنے میں نے رکھی اور رجب میں یہ منائی جاتی ہے، اس مثال سے دیکھیے جو مثال آپ کے سامنے میں نے پہلے خطبہ کے شروع میں رکھی ہے، اور اس مثال کے تحت ان فرامین رسول سے آپ دیکھیے کیا یہ بدعات آج جو مسلمان اجر و ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں ان کی قابل قبول ہو رہی ہیں؟ تو ہم فیصلہ یہاں کر سکتے ہیں ہرگز نہیں ہو رہی ہے، ہرگز نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ نہ اس میں صحابہ کا عمل پایا جاتا ہے، نہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، رجب میں یہ بدعات پائی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور جو مبتلا ہے اس کو بچانا چاہیے کہ تیری زندگی بدعت پر جا رہی ہے، اور جو تو عمل کر رہا ہے وہ سارا رائے گا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں مردود ہے وہ عمل، وہیں اجر و ثواب سے محرومیت کا بھی ذریعہ ہے، اور وہیں گناہ کا ذریعہ بھی ہے کہ تو سنت کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر بدعت پر عمل کر رہا ہے، اور اسے منسوب کر رہا ہے قرآن و حدیث کی طرف، اسے منسوب کر رہا ہے اسلام کی طرف، اسے منسوب کر رہا ہے سنت کی طرف، دین اسلام کی طرف، شریعت کی تعلیم کی طرف ان بدعات کو منسوب کیا جائے، تو یقیناً یہ اسلام پر بہت بڑا بہتان ہے، اور اس بہتان کے شکار آج وہ لوگ ہو رہے ہیں جو بہتان کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے ان بدعاتوں کو رجب میں عام کر کے۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری مروجہ بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو اپنے ہمارے بھائی مسلمان مبتلا ہے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق دلائل رکھ کر ان کو ان بدعات سے محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی ہے اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعاتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔